الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، اب ہم سورہ اخلاص کا جو ہے وہ ترجمہ اس کی تفسیر کرتے ہیں. پہلے اس کے افعال کو دیکھ لیتے ہیں. افعال میں دیکھیں تو سب سے پہلے اس کا فعل استعمال ہوتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں، یہ کل ہے. کل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرما دو، کہہ دو. یہ امر کا صیغہ ہے. فرما دو، کہہ دو تم سے. لم یلد، نہ پیدا کیا اس نے. ٹھیک ہے، تو جو پیدا کرے تو کیا ہوتا ہے؟ باپ. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہی نائدر بیگسٹ. کیا مطلب؟ اس کا کوئی باپ جو ہے وہ نہیں ہے. لم یولد، نہ وہ پیدا کیا گیا. تو پیدا کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بیٹا. تو نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. لم یکن، نہیں ہے. از ناٹ. لم یکن نہیں ہے. یہ افعال استعمال ہوئے. کل تم کہہ دو. لم یلد، نہ پیدا کیا اس نے. لم یولد، نہ پیدا کیا گیا. لم یکن نہیں ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کے اسماء کی طرف. تو اسماء میں دیکھیں تو اس کے احدن ہوتا ہے ایک، اکیلا. الصمد، بے نیاز. کفواً، برابر یا ہم سر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو احد اکیلا، الصمد بے نیاز، کفواً برابر یا ہم سر. اب یہ مختصر سی سورہ ہے لیکن اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں، جو اپنے اندر بہت سے معانی جو ہے ان کو لیے ہوئے ہے. اب آ جائیں کہ سورہ جو ہے اس کا ہم سیاق و سباق تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے جو ہے اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں. تو یہ سورہ ان صورتوں میں سے جن کا نام ہی سے اس کے مضمون کا اظہار ہوتا ہے. اس کا نام اخلاص ہے اور یہ اخلاص ہی اس کا جو ہے کیا ہے؟ خاص جو ہے وہ سبق ہے. اخلاص کا مطلب اللہ واحد پر اس طرح ایمان لانا ہے کہ اس کی ذات یا صفات یا ان کی صفات کے لازمی تقاضوں میں کسی پہلو سے کسی دوسرے کی شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو. جہاں تک اللہ تعالیٰ کو ماننے کا تعلق ہے تو دنیا نے اس کو ہمیشہ مانا. یہ چیز انسانی فطرت کا بطی تقاضا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شیطان توحید کا کیا ابدی دشمن ہے. اس وجہ سے وہ انسان کو فریب دے دے کر اس کے ماننے میں ایسی ملاوٹیں کرتا ہے کہ ماننا اور نہ ماننا دونوں یکساں ہو کر رہ جاتے ہیں. جیسے کفار مکہ نے کیا کہ وہ جب کسی حد تک مانتے تو تھے لیکن کیا کرتے تھے کہ شریک ٹھہراتے تھے. بتوں کو جو ہے وہ کیا ہے ان کے سامنے سجدے بھی کرتے تھے اور ان کو جو اللہ کا جو شریک بھی کہتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید ہی کی خاطر اپنی قوم سے ہجرت کی اور اپنی اولاد کو ایک وادی غیر ذی زرع میں بسایا کہ وہ مشرکانہ ماحول سے بالکل محفوظ رہ کر صرف اللہ واحد کی عبادت کرے. اچھا، یہ اعلان اگرچہ کافی تھا لیکن اس کا تعلق اصلاً قریش اور مشرکین مکہ سے تھا. عرب میں اہل کتاب کے بھی مختلف قبائل تھے. یہ لوگ اگرچہ حامل کتاب ہونے کے ساتھ یہ مدعی تھے لیکن کیا شیطان نے ان کو بھی ورگلا کر شرک کی نہایت گرونی قسموں میں مبتلا کر دیا تھا. مدینہ اور اس کے اطراف میں اس کا خاصا اثر تھا، یہاں تک کہ دینی معاملات میں اہل عرب بھی ان کی برتری اور اعلانیہ تسلیم کرتے تھے. جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے اس وقت تو ان کی مخالفت درپردہ رہی، لیکن جب آپ نے مدینہ کی ہجرت فرمائی تو ان کی مخالفت بھی اعلانیہ ہو گئی. یہ لوگ چونکہ اہل کتاب تھے اس وجہ سے جو ہے وہ اس پندار میں مبتلا رہے کہ قرآن ان کے عقائد و اعمال کو بہرحال مشرکین کے مقابلے میں کچھ اونچا درجہ دے گا، لیکن قرآن نے ان پر واضح کر دیا کہ عقائد و یا اعمال ہر پہلو سے وہ نہایت گہرے جو ہے وہ کیا ہے گڑھے میں گر چکے ہیں. خاص طور پر نصارہ کے شرک پر قرآن نے جو تنقید کی اس کا اثر ان پر یہ پڑا کہ وہ بھی یہود کی طرح اعلانیہ میدان مخالفت میں اتر رہے اور مخالفین کے تینوں گروہ مشرکین، یہود، نصارہ نے مل کر
متحدہ محاذ اسلام کے خلاف قائم کر لیا۔ یہ صورتحال مقتضی ہوئی کہ اخلاص کی حقیقت واضح کرنے کے لیے آخری سورہ ایسی جامع ہو کہ وہ شرک کے تمام رخنا کو یک قلم جو ہے وہ کیا ختم کر دے اور اس میں مشرکین اور اہل کتاب دونوں پر حجت تمام کر دے۔ چنانچہ یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی، اگرچہ ایک گروہ نے اس کو مکی قرار دیا، لیکن اس سورہ کی جامعیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ قرآن میں اس سورت کو سورہ لاق کے بعد جگہ ملی اور یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اب حق کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ختم ہوا، جب ابو لہب ختم ہوا اور وقت آ گیا کہ اس حقیقی توحید کے منادی اس سرزمین سے پھر بلند ہو کے ندا دیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں جو حرم تعمیر فرمایا تھا اس کا جو ہے وہ یہاں کیا چرچا کیا جائے۔ تو قرآن مجید کی ترتیب اس طرح ہے کہ اس میں سب سے پہلے توحید و اخلاص کی کیا سورہ ہے، سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد ان کو جگہ دی گئی، پھر سب سے آخر میں توحید و اخلاص کی سورہ اخلاص کو بھی جگہ ملی۔ اس سے اس دین میں توحید کی اہمیت و عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ وہی اس میں اول بھی ہے اور آخر بھی۔ سورہ فاتحہ میں خدا کی شکر گزاری کا حق اس پہلو سے واضح کر دیا گیا کہ وہی رب العالمین بھی ہے، وہی مالک یوم دین بھی ہے۔ پھر اس سورہ میں مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ کی وہ صفات بیان کی گئی جو ہر اس رخنا کو بند کر دینے والی ہیں جن سے شرک کی کوئی راہ پا سکے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ توحید کی تعلیم میں مبادی کی حیثیت رکھتی ہیں، اور مقدمہ کتاب جو ہے اس کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو یہ کیا خاص خصوصیت کے کیا حامل ہے۔ اب آتے ہیں سورہ کے مضامین کی طرف۔ تو قل هو اللہ احد، ترجمہ اس کا قل آپ کہہ دیجئے وہ اللہ احد ایک ہے۔ اب دیکھیں قل کیا ہے، اسی مفہوم میں قل یا ایھا الکافرون، اس میں کیا ہے یہی اعلان کر دو، برملا کہہ دو، اور اسی طرح منادی جو ہے وہ کر دو کہ ہر شخص سن اور جان لے، نہ کسی کو کوئی اشتباہ باقی رہے، نہ کسی مزید سوال و جواب کی گنجائش رہ جائے۔ اس طرح کے اعلان کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب بحث و مناظرے کا پورا دور گزر چکا ہو اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سمجھانے کا حق ادا ہو چکا ہے۔ اب جو لوگ مزید بحثیں اٹھا رہے ہیں وہ سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ بات کو الجھانے اور طول دینے کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ اس طرح کے موقع پر یہ مناسب ہوتا ہے کہ اس بات کو دو ٹوک اور فیصلہ کن انداز میں کہہ دیا جائے۔ اس طرح اس میں دو ٹوک اور فیصلہ کن انداز میں کہہ دیا گیا، قل آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ ہوا جو ہے کیا اس کو ضمیر شان کہہ لیں، اور اس موعود ذہنی یا صورت حال کے لیے آتی ہے جو مخاطب اور متکلم میں موجود ہے۔ قل آپ فرما دیجئے وہ سے کیا مراد ہے کہ یہ کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہر ایک کے ذہن میں ہے اس کی طرف کیا اشارہ ہے۔ اب یہاں کیا ہے صرف مشرکین قریش سے پہلے بحث تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے مسئلے میں کچھ زیادہ الجھنیں نہیں پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے تقلید آباء میں بت پرستی اختیار کر لی تھی، لیکن اس کی تائید میں انہوں نے نہ متکلمانہ قسم کی مشگافیاں پیدا کی تھی اور نہ اپنی امت کے سبب سے اور امیت کے سبب سے یہ چیز وہ پیدا ہی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن مدینہ میں کھلا مال کتاب سے بھی سابقہ پیش آیا، جو اہل کتاب کے ہونے کے باوجود صرف شرک کی نہایت گنہونی قسموں میں مبتلا تھے، بلکہ انہوں نے اپنے شرک کی حمایت میں ایک پورا علم کلام تیار کر رکھا تھا، اس لیے جو ان کو دلائل سے بات کرنے کی ان سے ضرورت تھی۔ تو قل هو اللہ کے الفاظ سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا ہو کہ آپ اپنے اللہ کی صفات بیان کریں، تب بھی آپ یہ سورہ سنائی ہو۔ اب بات اس پہ ہو رہی تھی کہ یہ کسی مطالبہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ وہ اللہ کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ جس کے بارے میں تم سوال و جواب اور بحث و جدال کر رہے ہو اس کی صفات جاننا چاہتے ہو تو مجھ سے سنو، وہ یہ ہیں۔ اس کے بعد وہ صفات بیان ہوئی جو شرک کے تمام رکنوں کے بند کر دینے والی ہیں۔ مخاطبوں کی گمراہی دور کرنے کے لیے اصلاً انہی صفات کا جاننا ضروری تھا۔ ان کو جان لینے کے بعد دوسری صفات
کہ جاننے کے لیے راہ خود بخود کیا ہے اس سے وہ باز ہو جاتی ہے۔ اللہ اس میں ذات ہے، اس کے مفہوم پر کسی کے محل میں جو ہے وہ کیا ہے، اس کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ مشرکین عرب اس نام کو اس میں ذات ہی کی حیثیت سے استعمال کرتے تھے۔ قرآن نے تمام صفات حسنہ کا موصوف اسی اسم کو قرار دیا ہے اور فرمایا کہ وہ اللہ احد ہے۔ اہل لغت نے واحد اور احد میں یہ فرق کیا ہے کہ احد وہ ہے جس کی ذات میں کوئی شریک نہ ہو، اور واحد وہ ہے جس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہ ہو۔ غالباً اسی وجہ سے لفظ احد اللہ کے سوا اور کسی کے لیے صفت کے طور پر نہیں آتا، کیونکہ احد کیا ہے جو ذات میں شریک نہ ہو، واحد کیا ہے جو صفات میں شریک نہ ہو۔ تو اب اس لیے احد جو ہے وہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا، واحد کر لیتے ہیں۔ اس سے یکتائی اور بالکل یہ کیا ہے من کل الوجود جو ہے ایک ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ہر رشتے اور قرابت سے پاکی اور برتری اس کا لازمہ ہے۔ اس سے یہ بات بھی نکلی کہ وہ قدیم ہے اور باقی سب حادث و مخلوق ہے۔ ظاہر ہے کہ جو سب سے پہلے خود بخود تھا وہ ہمیشہ سے تھا، کیونکہ جو کبھی نیست رہا وہ خود ہرگز نیست نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے دو باتیں ماننی ضروری ہے، ایک یہ کہ وہ ہمیشہ سے ہے، دوسرا یہ کہ اس کے سوا جو بھی ہے وہ سب اس کی مخلوق ہیں۔ اسی سے جو ہے ایک ہونے کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ جس کا انکار عقل کے خلاف ہے۔ بس یہ کہنا ہے کہ وہ احد ہے، دوسرے لفظوں میں یہ کہنا ہے کہ وہ قدیم لم یزل اور خالق کل ہے۔ قدیم ہے، وہ شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا۔ اس کے بعد لفظ آیا اللہ صمد۔ کہتے ہیں صمد اصل میں اس بڑی چٹان کے لیے آتا ہے جس کے دشمن کے حملے کے وقت پناہ پکڑتا ہے انسان جس کی، اور یہیں سے قوم کے سردار جو قوم کا پشت بنا اور سب کا مرجع اسے بھی صمد جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اسی طرح زبور اور دوسری آسمانی صحیفوں میں اللہ تعالیٰ کو بکثرت چٹان اور مدد کی چٹان کہا گیا، اور جس طرح غنی یون کے بعد قرآن میں حمید کی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے بطور استعمال ہوتی ہے کہ غنی تو ہے ساتھ حمید بھی ہے کہ اس کی حمد کی جاتی ہے، اسی طرح احد کے بعد سمد کی صفت بھی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے فوراً۔ تو غنی اور حمید کی وضاحت جو ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ غنی سے خدا کی بے نیازی کا جو تصور ذہن میں آتا ہے، اس سے بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے بالکل بے تعلق ہے۔ اس کا اثر اس پر یہ پڑتا ہے کہ اس کی اپنی رسائی سے بالا تر سمجھ کر دوسروں کے سہارے پکڑتا ہے۔ تو لوگوں کو اس غلط فہمی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت غنی کے ساتھ حمید کا بھی ذکر کیا، جس سے مقصد یہ رہنمائی دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہونے کے ساتھ ساتھ تمام سزادار حمد کاموں کا منبع بھی ہے، جتنے بھی اچھے کام ہیں ان سب کا منبع بھی ہے۔ اس وجہ سے اس کے بندوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اس سے لو لگائیں۔ اسی طرح جو ہے احد کے بعد صمد کی جو ہے صفت آئی، احد سے خدا کی یکتائی اور بالکل جو ہے کہ ایک ہونا ثابت ہوتا ہے، اور اس سے مغلوب ہو کر کوئی اللہ تعالیٰ کو ایک بالکل الگ تلگ اور خاموش علت الالہ نہ سمجھ بیٹھے۔ اس طرح جو ہے اس کے بعد یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے لفظ صمد کا استعمال کیا، وضاحت فرما دی کہ بے شک اللہ ہے تو سب سے الگ بے نیاز ہے، مگر وہ سب کی خبر گیری اور دستگیری بھی کرتا ہے، سب کے لیے پناہ کی چٹان بھی ہے، سب کا مادی اور کیا مرجع بھی ہے۔ اس کے بندے جب اس سے فریاد کرتے ہیں تو ان کی فریاد سنتا اور ان کی فریاد رسی بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے متقابل صفات میں صحیح توازن قائم نہ رکھنے سے قومیں جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی کا جنا ہوا ہے۔ تو بات اگرچہ جو ہے لفظ احد کے اندر بھی آ گئی، لیکن اس کی وضاحت دوبارہ کیوں کی کہ جو چیزوں قوموں کے لیے کیا لازم اور قدیم حیثیت حاصل کر لیتی ہیں ان کو قرآن نے مختلف اسلوبوں سے اسی طرح واضح کر دیا کہ کسی کی کے لیے کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے۔ یہ مسئلہ بھی انہی مسائل میں سے ہے جو دیویوں اور دیوتوں کی جو ہے شادیوں اور ان کے اولاد و افات کے جو تفصیلات کیا وہ کیا یونانیوں نے کی تھی اور ہندوؤں میں پائی جاتی تھی۔ مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے، یہود بھی جو ہے وہ تورات کے حامل ہونے کے مدعی ہوتے
حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا لیا، نصارہ نے بھی باپ بیٹے اور روح القدس کی ایک تثلیث قائم کی، اور اس کے تعصب میں اس طرح گرفتار ہوئے کہ ان کے پادری ایک زمانے میں جب کسی کو اپنے دین میں داخل کرتے تو اس سے پہلے اس شخص سے وہ نعوذ باللہ اس خدا پر لعنت کرواتے جن کی صفات قل هو اللہ احد میں بیان ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اس سورہ پر ان کا یہ غصہ اسی کی وجہ سے تھا کہ اس میں توحید کا جو تصور دیا گیا اس کے ہوتے ہوئے نہ جو ہے کیا ہے خدا کو باپ فرض کرنے کی گنجائش باقی رہتی ہے اور نہ بیٹا، اور نہ کسی کو اس کی ماں بنایا جا سکتا ہے۔ تو قرآن نے لم یلد و لم یولد کے الفاظ سے خدا کی یکتائی اور اس کا اکیلا ہونا اور ایک ہونے کی حقیقت اس طرح بے نقاب کر دی کہ اس کے بعد اس بات میں کسی اشتباہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، اور دنیا کو یہ روشنی سب سے پہلے قرآن ہی کے ذریعے سے ملی، جس کا اعتراف اب وہ لوگ بھی کرنے لگے ہیں جو اپنی قوم و مذہبی تعصبات کے خول سے باہر نکل کر حقائق کا معاہدہ کرنے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں ہوتے تھے۔ جو عیسائی اس خدا کو کبھی نعوذ باللہ کیا گالیاں دیتے تھے جس کا ذکر سورہ اخلاص میں ہوا ہے، اب انہی عیسائیوں کے اندر ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جو اعلانیہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ توحید کی حقیقت سے دنیا سب سے پہلے قرآن کے ذریعے ہی آشنا ہوئی۔ لم ولم یکن لہ کفوا احد، کفوا کے معنی ہے ہمسر، ذات برداری کے ہیں، یعنی کوئی اس کے جوڑ کا نہیں ہے، سب کیا ہے مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، سب محتاج ہیں، وہ غنی ہے، سب فانی ہے، وہ تنہا باقی ہے۔ اس صورت میں جو مثبت و منفی صفات اللہ تعالیٰ کی مذکور ہوئی ان سب کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کا تصور ذہن میں راستہ کیجئے تو بالاجمال وہ تصور ہوگا کہ وہ ازلی و ابدی ہے، جب کچھ نہیں تھا وہ جو ہے، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہ ہوگا، جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی وہ تھا، وہ اپنی ذات میں کامل اور بالکل بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ سب کے لیے سہارا اور سب کے لیے پناہ ہے، ہر چیز اس کے حکم سے وجود میں آتی ہے اور اسی کے حکم سے پناہ ہوتی ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے بلکہ سب کا خالق اور سب کا پروردگار ہے۔ کوئی چیز اس کی ذات یا اس کے جوہر سے نہیں ہے بلکہ ہر چیز اس کی مخلوق و مربوب ہے، اور کوئی اس کا ہمسر یا اس کی برابری کا نہیں ہے بلکہ سب اس کے بندے غلام اور محکوم ہے۔ تو اس طرح اس سورہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کر کے سارے باطل عقائد جو اس وقت موجود تھے قیامت تک ان سب کو ختم کر دیا، اور یہ بتا دیا اس دنیا کے نظام کو چلانے والا ازل سے ابد تک جو ہے وہ کیا ہے ایک ہی ذات ہے، اور وہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ عقیدہ توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ہی ذات کا جو ہے ہمیں محتاج رکھے، کسی اور کا محتاج نہ بنائے، جو بے نیاز ہے اس کو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اسی کی احتیاجی کو طلب کرتے ہیں۔ یا باری تعالیٰ حاضرین مجلس میں جو لوگ بھی جو ہے اس کو سن رہے ہیں سب کو مولا ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، یا باری تعالیٰ سب کے ذہنوں کو وسعت عطا فرما دے، یا باری تعالیٰ سب کو جسمانی طور پہ شفا عطا فرما دے، ان کو روحانی طور پہ شفا عطا فرما دے، ہمارے قلوب کو ہمارے اذہان کو قرآن کے نور سے منور فرما دے۔ یا باری تعالیٰ ہم سب کو جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا باری تعالیٰ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اور روز معاشر ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی توفیق دینا، اور جنت الفردوس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا۔ یا باری تعالیٰ حاضرین مجلس میں جس کے دل میں جو بھی خواہش ہے تو بہتر جانتا ہے مولا، یا اللہ وہ جس پریشانی میں ہے، جس الجھن میں ہے، جس تکلیف میں ہے، یا اللہ اس کی اس تکلیف کو دور فرما دے، اس کی ہر جائز خواہش، ہر جائز آرزو جو پروردگار ذہن میں لے کے بیٹھا ہے، یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔